هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اے اللہ کا بندہ، کبھی دل میں خیال نہ آئے میرے جسم پہ اعلیٰ لباس نہیں، میرے سر پہ اعلیٰ قسم کا تاج نہیں پڑا، مجھے عہدہ ملازمت نہیں ملا، مجھے مال و دولت کے خزانے نہیں ملے، مجھے کوٹیاں نہیں ملی، مجھے بینک اور بیلنس نہیں ملا، مجھے سیم اور زر میں نہیں ڈالا گیا، مجھے دنیا کی نعمتوں سے نہیں نوازا گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اگر تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا ذخیرہ رکھتا ہے، میں عرش سے یہ اعلان کرتا ہوں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میرے کاغذوں میں یہ بندہ اگرچہ جسم پہ لباس نہ رکھتا ہوں، یہ بندہ اگرچہ رنگ سے کالا کیوں نہ ہو، حسب و نسب کوئی معلوم نہ ہو، لیکن جب بندہ اللہ کا وفادار ہوتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے میں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے بلال خواب میں دیکھ رہا ہوں، اے بلال کی جنت میں تیرے قدموں کی آڑ میں اپنے سے بھی پہلے کا سنتا ہوں۔ حضرت بلال مسکرا گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال کا نسب معلوم نہیں، غلام ہے، بعد میں آزاد ہوا، رنگ سے وہ کالا ہے، کوئی نسبت نہیں، کوئی قسمت نہیں، لیکن جب وہ پیغمبر کی غلامی میں آ گئے اللہ نے اسے جنت پہنچا دیا۔ دوسری طرف اللہ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن لوگوں کے تول ہلکے ہو جائیں، نیکیوں کے تول ہلکے ہو جائیں، نماز قسمت میں نہیں ہے، عبادتیں قسمت میں نہیں ہے، جن کا تول ہلکا ہو گیا، میرے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی دینی قسمت نہیں رکھتا، سوچ و فکر میں اللہ نہیں، سوچ و فکر اسلامی نہیں، جو دل کہتا ہے سو اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے جس کا نیکیوں والا تول یہ ہلکا ہو جائے، گناہ زیادہ ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے انہوں نے اخروی نعمتوں کو ضائع کیا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ حدیث میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بندے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے، اور اسی بندے کے لیے اللہ نے دوزخ میں بھی ایک قید خانہ تیار کیا ہے۔ جب جنتی جنت کو پہنچتا ہے ملائکہ پوچھتے اے جنت میں آنے والوں مبارک ہو تمہیں، کیا تمہیں اس جہنم کی ایندھن میں، جہنم کی اس آگ میں وہ گڑا نظر آتا ہے کہ نہیں، وہ قید خانہ تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں، وہ سانپ اور بچھو تمہیں نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آگے سے جواب کہتا ہے جی جی مجھے نظر آتا ہے۔ پھر آگے فرشتہ کہتا ہے اے خوش نصیب آدمی، تیرے لیے اللہ نے جنت میں محل بھی تیار کیا تھا، اور ساتھ میں جہنم میں بھی یہ قید خانہ تیار کیا تھا، لیکن دنیا میں اپنی نیک اعمال کی وجہ سے، نیک سیرت کی وجہ سے تم نے اپنے نفس کو تو قربان کیا، رب کو راضی کیا، اس تھوڑے سے وقت میں تم نے بڑا سودا کیا، اپنے لیے جہنم کی بجائے اللہ کی رحمتوں والی جگہ جنت کو واجب کر دیا۔ پھر حدیث میں آیا دوزخی سے پوچھتے اے جہنمی وہ دیکھو محل جنت میں وہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ آگے سے جواباً کہتا ہے جی نظر آتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اے بدبخت انسان،
اے بدقسمت انسان، اللہ نے تیرے لیے جنت میں محل بھی تیار کیا تھا، لیکن تم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کو تکمیل دینے کی وجہ سے، اپنے عاجزی سی اس زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گئے اور جہنم کا قیدی بن گئے ہو۔ یقین مانے افسوس کی بات، اس لیے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وجہ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، سبب یہ تھا، یہ خسارے میں کیوں گئے، یہ بات سننے کا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ بآیاتنا، ہماری قرآن کی آیت کے ساتھ یظلمون، ظلم کرنے والے تھے۔ قرآن سے بھلا ظلم کیسے ہو